خطبہ نمبر 190۔ امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ خطبہ قاسیہ کے نام سے ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم کے آگے سر بسجود نہ ہونے، اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی۔ خطبہ قاسیہ کا شمار نہج البلاغہ کے طویل خطبوں میں ہوتا ہے۔ اس خصوصی خطبہ قاسیہ کو توجہ سے سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام المتقین امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں سے اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار ڈالا، پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑا بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی، دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی، اور اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول و طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہانوں کے لیے حرام کیا ہو۔ خدا کے بندو، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سوار و پیادے